اس کے بعد سورۃ الحشر آیت نمبر 9 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَيُؤْثِرُونَ، یہاں پہ تذکرہ کن کا ہو رہا ہے پہلے یہ جان لیں، تذکرہ ہو رہا ہے انصاریوں کا۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ نے تذکرہ کیا مہاجرین کا، ان کی شان بیان کی، ان کا مقام بیان کیا، اور پھر اللہ نے تذکرہ کیا انصاریوں کا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَيُؤْثِرُونَ، یہ ترجیح دیتے ہیں کون؟ انصاری، عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنے آپ پہ، کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ اوروں کو۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ انہیں شدید حاجت ہو، خصاصہ شدید حاجت ہو، یعنی کہ اگرچہ انہیں کسی چیز کی شدید حاجت ہو، ان کو پتہ چلے کسی اور مسلمان بھائی کو اس چیز کی حاجت ہے، تو اسے اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں بھی تم لے لو۔ کھانا کم ہو، خود بھوک لگی ہو، پتہ چلے کوئی مہمان ہے، کوئی بھوکا ہے، کھانا اس کو دے دیں گے، خود بھوک کو برداشت کر لیں۔ تو یہ انصاریوں کی شان اللہ نے بیان کی ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ، یہ ترجیح دیتے ہیں عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنے آپ پہ، کس کو؟ اوروں کو۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ انہیں شدید حاجت ہو۔ حدیث نمبر 243 قاف، اس حدیث کے روایت کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان رجل اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک ایک آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، فبعث الى نسائه، یہاں پہ چند الفاظ نہیں ہے جو دوسری روایت میں آئے ہیں، وہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ وہ آدمی آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے شدید بھوک لگی ہے، بھوک کی وجہ سے میرا برا حال ہے۔ فبعث، تو آپ نے پیغام بھیجا الی نسائی، اپنی بیویوں کی طرف۔ کیا پیغام بھیجا ہوگا؟ کہ کوئی کھانے پینے کی چیز ہے، مہمان آیا ہے۔ فقلنا، تو انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ بیویوں نے، ما معنا الا الماء، ہمارے پاس پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ میری مائیں بہنیں، میری بیٹیاں اس روایت کو دھیان سے سنیں۔ نبی علیہ السلام کی بیویاں کائنات بیوی کی طرف پیغام بھیجا، ہر بیوی کا جواب تھا پانی کے علاوہ ہمارے گھر میں کچھ نہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر بھی شکر گزار اللہ کی بھی اور اپنے خاوند کی بھی۔ اور ہماری آج کل کی کئی عورتیں فریض کوئی خاص چیز کھانا نہ شکری کرتی ہیں، برا بلا کہتی ہیں۔ ما معنا الا الماء، تو کیا کہہ رہی ہیں یہ اللہ کے رسول کی بیویاں؟ ہمارے پاس نہیں ہے الا الماء، سوائے پانی کے، ہمارے پاس نہیں ہے مگر پانی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا من یضم او یضیف ھذا، کون اس کو اپنے ساتھ ملائے گا، کس میں کھانے، کون ملائے گا کس کو، یعنی کہ اس مہمان کو اپنے ساتھ، یعنی کہ اپنے ساتھ لے جائے، کھانا کھلائے، خود بھی کھائے، اپنے ساتھ کھلا لے اس کو بھی۔ من یضم، کون اس کو ملائے گا، او یضیف، یا کون اس کی ضیافت کرے گا۔ اس کی کس کا معنی؟ ھذا کا، ھذا جو بعد میں آیا ہے۔ تو راوی بھول گئے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یضم کا لفظ بولا تھا یضیف کا، یعنی کہ آپ نے کہا تھا کون اس کو اپنے ساتھ ملائے گا، یا آپ نے کہا تھا کون اس کی ضیافت کرے گا، کون اس کی میزبانی کرے گا۔ رجل من انصار، تو انصاریوں میں سے ایک آدمی نے کہا انا، میں۔ اور یہ آدمی کون تھے؟ مسلم شریف کی روایت میں وضاحت آتی، ابو طلحہ تھے، ام سلیم کے شوہر۔ ام سلیم کون ہے؟ انس بن مالک کی والدہ۔ تو انصاریوں میں سے ایک آدمی نے کہا انا، میں۔ فانطلق به الى امراته، چنانچہ وہ آدمی بھی اس مہمان کو لے گئے، الى امراته، اپنی بیوی کی طرف، اپنے گھر لے گئے۔ فقال، اور کہا اکرمی ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ السلام کے مہمان کی عزت کرو، یہ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں، بڑے عظیم مہمان اللہ کے رسول کے۔ فقالت، تو اس بیوی نے کہا
ما عندنا الا قوت صبیانی، ہمارے پاس میرے بچوں کی خوراک کے علاوہ کوئی خوراک نہیں ہے، میرے بچوں کے کھانے کے علاوہ کوئی کھانا نہیں ہے۔ فقال، تو خامند نے کہا، حیئ طعامک، اپنا کھانا تیار کرو، بناؤ پکاؤ، وَأَصْبِحِ سِرَاجَکَ، اور اپنے چراغ کو روشن کر دو، کھانا بنا لینا اور اس کے بعد اپنے چراغ کو روشن کر دینا۔ وَنَفِّمِي صِبْيَانَکَ اِذَا أَرَادُوا عَشَاءً، اور جب بچے رات کا کھانے چاہیں، رات کا کھانا چاہیں، رات کا کھانا مانگیں، تو اپنے بچوں کو سلا دینا۔ نومی، سلا دینا، صبیانک کے اپنے بچوں کو، اذا ارادوا عشاء، جب وہ رات کا کھانا چاہیں مانگیں۔ فہیا طعامہا، چنانچہ اس عورت نے اپنا کھانا تیار کیا۔ لو جی، اس عورت نے فوری طور پہ خامد کا مشورہ مان لیا، بات مان لی۔ اور آج کل کی کئی مائیں بہنیں ایسی ہیں کہ ان میں سے کسی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا تو اس نے کیا کہنا تھا؟ اس نے خامد کی ٹھیک ٹھاک بےزتی کرنی تھی۔ تجھے شرم نہیں آتی؟ چھوٹے چھوٹے بچے بھوکے مریں اور تو اپنے گھر میں روز مولویوں کو لے آتا ہے، طالب علموں کو لے آتا ہے، درویشوں کو لے آتا ہے۔ میں تنگ آ گئی ہوں تیری حرکتوں سے۔ لیکن یہ عظیم خاتون خامد سے کہتی ہیں بالکل ٹھیک ہے۔ فہیا طعامہا، چنانچہ اس عورت نے اپنا کھانا تیار کیا، وَأَصْبَحَتْ سِرَاجَہا، اور اپنے چراغ کو روشن کر دیا، جلا لیا۔ وَنَوَّمَتْ صِبْيَانَهَا، اور اپنے بچوں کو سلا دیا۔ ثُمَّ قَامَتْ، یعنی کہ بھوکا سلا دیا۔ ثُمَّ قَامَتْ، پھر یہ خاتون کھڑی ہوئی، كَأَنَّهَا تُصْلِحُ سِرَاجَهَا، گویا کہ وہ اپنے چراغ کو درست کر رہی ہیں۔ فَأَطْفَأَتْهُ، تو اس کو بجھا دیا۔ اللہ اکبر، جان بوجھ کے اس کو بجھا دیا ہے۔ اور بہانہ کیا کیا کہ میں ٹھیک کر رہی ہوں۔ کیوں بجھایا ہے؟ تاکہ مہمان اکیلا کھانا کھائے اور وہ سمجھے کہ ہم بھی کھانے میں شریک ہیں، اور وہ شرمائے نہیں اور کھانا کھا لے، اور ہم ساتھ ظاہر کریں گے کہ ہم بھی کھانا کھا رہے ہیں لیکن ہم نہیں کھائیں گے، پھر مہمان کھائے گا۔ فَجَعَلَا يُرِيَانِهِ، تو وہ دونوں اسے زہر کرنے لگے، اس کے سامنے زہر کرنے لگے کہ انہما یاکلان، کہ وہ دونوں بھی کھا رہے ہیں۔ فباتا طاویین، دونوں نے خالی پیٹ رات گزاری، خامن بیوی دونوں نے خالی پیٹ رات گزاری۔ فلما اصبحا، جب صبح ہوئی، غدا، تو یہ میزبان صحابی ابو طلحہ غدا الی رسول اللہ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے۔ فقال، تو آپ نے کہا، ضحک اللہ اللیلہ، رات اللہ تعالیٰ مسکرائے ہیں، رات اللہ تعالیٰ ہنسے ہیں۔ او عجیبہ، یا آپ نے کہا عجیبہ من فعالکما، اللہ تعالیٰ نے تعجب کیا ہے من فعالکما، تمہارے کارنامے پہ، جو کارنامہ آج رات تم دونوں نے سر انجام دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ مسکرائے ہیں یا اللہ نے اس پہ تعجب کیا ہے؟ اور کتنے خوش نصیب ہیں یہ میاں بیوی جن کے کارنامے پہ اللہ نے تعجب کیا، جن کے کارنامے پہ اللہ خوش ہوئے، جن کے کارنامے پہ اللہ تعالیٰ مسکرائے۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ تعجب کرتے ہیں، لیکن جو اللہ کی صفات کے منکر ہیں وہ یہاں پہ تعویل کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ کیا کہہ دیں گے؟ وہ کہہ دیں گے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوئے، حالانکہ حقیقی بات یہ ہے کہ وہ اللہ کے راضی ہونے کو بھی نہیں مانتے، لیکن یہاں پہ تعویل کر لیں گے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسکرائے، لیکن اللہ تعالیٰ کا مسکرانا ہم یہ نہیں کہتے کہ مخلوق کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مسکرانا اور ہنسنا ویسے ہے جیسے اللہ کے شان شان ہے، ہر عیب سے پاک۔ ہم ہنستے ہیں، کئی دفعہ برے لگتے ہیں، ہم ہنستے ہیں، عجیب و غریب آوازیں نکالتے ہیں، تو یہ سارے عیبوں سے اللہ پاک ہے۔ یا اللہ نے تعجب کیا، اور اللہ کا تعجب کرنا کئی نصوص سے ثابت ہے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول کیا فرماتے، یا اللہ نے تعجب کیا ہے من فعالکما، تمہارے کارنامے پہ۔ فانزل اللہ، تو اللہ نے یہ آیت اتاری، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ،
کہ یہ لوگ ترجیح دیتے ہیں اعلیٰ انفسہم اپنے آپ پہ، کس کو؟ اوروں کو، ولو کان بہم خصاصہ اگرچہ انہیں اس چیز کی شدید حاجت ہو جس پہ ترجیح دے رہے ہیں. یہ ہے اصل اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. یہ بھی ٹھیک ہے کہ آپ کے پاس فالتو مال ہے، آپ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، اس پہ بھی ثواب ملتا ہے، لیکن جب آپ وہ چیز اللہ کی راہ میں دیں جس کی خود کو ضرورت ہے تو اللہ کو کتنا یہ کارنامہ پسند آئے گا. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ اور جس کو محفوظ کر لیا گیا اپنے نفس کے بخل سے، اپنے نفس کی ہرس سے. شح اس کنجوسی کو کہتے ہیں جس میں ہرس بھی ہو، اعلیٰ درجے کی کنجوسی، یعنی کہ ہر نفس میں کنجوسی رکھی ہوئی ہے، لیکن جس کو اپنے نفس کی کنجوسی سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ کامیاب ہیں. کامیاب وہ ہے جس کے نفس میں اعلیٰ درجے کی کنجوسی نہ ہو، تھوڑی بہت تو رہتی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی تفسیر جاننے کی توفیق دے، نبی علیہ السلام کی احادیث بڑے ہی پیار اور محبت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے، اور ان سے اخذ ہونے والے مسائل اور احکام انہیں سمجھنے کی اور ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دیں کہ آپ اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں. اللہ آپ کے وقت میں، آپ کی اولاد میں، آپ کے رزق میں برکتیں